ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد آج یہ پہلا جمعہ المبارک ہے ماہ شوال کا۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں علم دین، قرآن و سنت کا علم اور علم والوں کی شان و عظمت، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فضل و کرم، اس کی رحمت سے ماہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل اسلام کو، جنہیں روزے رکھنے کی توفیق سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال خیر فرض ہوں یا نفل ہوں، وہ صلہ رحمی ہو، معاملات ہوں، جتنے بھی اعمال خیر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اللہ نے ہم سے کروائے، انہیں اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اعمال خیر پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال بڑے ہی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کا مالک ہے، باقی 11 مہینوں کا بھی وہی خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا بندہ بننے کی اور اس کے آگے جھکنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب تعالیٰ کے عبادت گزار ہو کر زندگی گزاریں، موت کی سانسوں تک، آخری لمحات تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک جو ہے ثابت قدم رکھے اعمال خیر پر۔ قرآن و سنت کا علم یہ اللہ کی وحی کا علم ہے اور علم نبوت ہے۔ جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے، اخلاقیات، عبادات، معاملات، خوشی غمی کے تمام تر جتنے بھی پہلو ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ ہے تمہارا دستور زندگی،
اس کے مطابق تم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ آج کس دور میں بھی یا پہلے بھی جو دین اسلام سے دور رہا، دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہوا، دین اسلام کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کی ہے، یقیناً وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا۔ آج ہمیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور اس دین کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی ہم نے معلومات حاصل کرنی ہیں، جس کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنی نسلوں کو بتلانا ہے کہ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اللہ کی وحی ہے، یہ علم نبوت ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بنیادی دین اسلام کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المراد من العلم ما لا مندوحۃ للعبد من تعلمہ لمعرفۃ الصانع والعلم بوحدانیت ونبوت رسولہ وکیفیت السلام۔ دین اسلام کا وہ حصہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، مخلوق کو اللہ کی طرف کیوں پلٹنا چاہیے، مخلوق کو انسانوں کو اللہ کی عبادت کیوں کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، خالق کائنات کی پہچان اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم، وحی کے بعد نبوت کا علم، قرآن پاک کے بعد حدیث کا علم، اور اسی طرح حلال و حرام کے احکام و مسائل، فرائض اور سنن کے احکام و مسائل، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ دینی علم جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے جائیدادیں، درم و دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے، اللہ کا دین چھوڑا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا اور اسے عام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں درم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ وہ دنیا میں اللہ کا دین چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ انبیاء کی جو وراثت ہے اس کو حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر انسان کو اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی انسان سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی مال و متاع، درم و دینار، نعمت اولاد،
یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ہے، جس کو یہ نعمت مل گئی، علم نبوت، دینی علم کی روشنائی ہوگی، وہ سمجھے کہ وہ شخص بہت ہی بڑا کامیاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ طرف فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں ان دعاؤں کے اندر اسباق ہیں، درس ہیں ہمارے لیے، پیغامات ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ پڑھنا ہے، یہ دعا یاد کریں۔ تو کئی مواقعوں پہ 600 سے اوپر یہ دعائیں جاتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی کئی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دعا جو ہمیں بتلائی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، وہ یہ دعا تھی، رب زدنی علما، اے اللہ مجھ محمد کے علم میں اضافہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ علم وحی، اللہ کے دین کا علم جو ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اللہ میری عمر میں اضافہ فرما، حالانکہ عمر لمبی ہونی چاہیے، اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے رزق میں اضافہ فرما، بہت بڑی جامع دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے اولاد زیادہ سے زیادہ عطا فرما جو نیک و کار اور میرے بازو بنے، بہت بڑی جامع دعائیں ہیں۔ لیکن یہ کہا رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، میرے محبوب یہ کہا کر اے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی اللہ اکبر شان و عظمت جو ہے، اور علم وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ علم نافع دین اسلام کا علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے بھی کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے علم کا سوال کرتا ہوں، اور علم ہی وہ جو نفع مند ہو میرے لیے، وہ علم جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ بعض دفعہ دینی علم آ جانے کے باوجود بھی انسان بھٹک جاتا ہے، بد عمل ہو جاتا ہے، راستے سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس علم کی روشنی میں میں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہوں، وہ علم عطا فرما جو مجھے جنت تک لے جائے، وہ علم عطا فرما جس سے تیری پہچان مجھے ملے، وہ علم عطا فرما جس سے تیری رضا مجھے مقصود ہو۔ بلکہ ایک دعا اور بھی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع مند نہ ہو، اور ایسے دل سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا میری تیرے ہاں قبول نہ ہو۔ ان دعاؤں میں سے یہ پہلا حصہ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم مجھے عطا نہ کرنا جو میرے لیے وبال بن جائے، میرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا فرمائی، اور ایک جگہ پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفع بہ، اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے فائدہ والا علم عطا فرما، جس علم سے لوگوں کا بھلا ہو، انسانیت کا بھلا ہو، تیری پہچان ہو، تیری طرف دنیا لپکے، تیری طرف رجوع کرے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم دین اسلام کا علم ہے، علم نافع ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کو، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی پشتوں کو ایسے دین کی، ایسے علم کی پہچان کروانا چاہیے جس پر وہ اپنی زندگی گزار سکے، جس پر وہ اپنی لیل و نہار گزار سکیں۔ انہیں پتہ ہو کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے میرے اوپر کیا حق ہیں۔ بلکہ سورہ محمد میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان لو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس علم کو حاصل کریں، اس کی پہچان کروائیں اپنی نسل کو، اپنی قوم کو۔ تو میرے بھائیوں، آج بیسیوں ایسے ہمارے بچے اور بچیاں ایسا معاشرے کے اندر لوگ موجود ملیں گے جو بہت ڈگریاں موجود ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے، ہنر میں بڑے کامیاب ہیں، ڈگریاں بہت موجود ہیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، انہیں نہیں پتہ میرے بچوں کے میرے بارے میں کیا حقوق اللہ نے رکھے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں جہاں ملیں گی اس کو قرآن و سنت کا علم کہتے ہیں۔ اس علم کی پہچان کروانا بنیادی طور پر ہر ان شخص کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ ہر شخص کو کم از کم اتنا علم اس کو لازمی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، شرکیہ امور کو پہچانتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانتا ہو، اسے علم ہو کہ نماز جنازہ کیسے پڑھانا ہے۔ جب اس شخص کو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں اسے آتی ہے تو سمجھے وہ کامیاب شخص ہے۔ جس آدمی کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا نہیں آتا ہے، جس آدمی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ چاہے جتنی مرضیاں ڈگریوں کا مالک ہو، وہ قرآن و سنت کی قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ زندگیاں بیت گئیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے نماز کا ترجمہ نہ سیکھ پائے، زندگیاں گزر گئیں سجدہ ریز ہوتے ہوتے، لیکن وہی جب سجدہ مسجد میں کیا بعد میں جا کر قبر بھی جھک گیا، اس کو پتہ نہیں سجدہ کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و سنت کا علم جو ہے بحیثیت مسلمان یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بعض دفعہ پوچھا کرتے تھے علم کے حوالے سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ فرمایا پھر پوچھا، سوچے، پھر پوچھا، فرمایا سوچے۔ کہنے لگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ کہنا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، مبارک دی اور کہا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ ابا المنذر، اے ابو المنذر اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو علم کے بارے میں پہچان۔ اللہ اکبر۔ تو علم جو ہے علم نافع، اس کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزارتے ہیں۔ سیدہ میمونہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے۔ صبح تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، پانی مسواک کا اہتمام کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی تھے۔ جب دیکھا کہ ان کی اس طریقہ کار کو کہ پانی کے انتظام کیا ہے، مسواک کے انتظام کیا ہے، وضو کروا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس میرے بھائی کو عبداللہ کو قرآن پاک کا مفسر بنا دے اور دین اسلام کا عالم بنا دے۔ یہ سحری کے وقت دعا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کے لیے۔
تو بتلائیں اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دی ہے وہ کس علم کے بارے میں دعا دی ہے، اور دعا وہ من قبول بھی ہوئی کہ 7 سال کے یہ بچے ہیں تو کہا کرتے تھے لوگوں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے بارے میں تفسیر سمجھنا ہو تو عباس کے بیٹے عبداللہ سے سمجھ پائیں۔ اس قدر اللہ نے ذہانت اور علم عطا فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا علم، قرآن و سنت کا علم جو ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ جس نے میری حدیث کو سنا، اسے خوب اچھی طرح یاد کیا، پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ تو میرے بھائی، قرآن پاک کا علم، حدیث رسول کا علم، اس پڑھنے سے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا اور اسے ہو بہو پھر آگے پہنچانے کا سبب بنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم کا حصول انسان کو جنت کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ علم جو اللہ کے وحی کا علم ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث کا علم ہے۔ اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور جن کو علم سے نوازا گیا ہے ان کے درجات کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ انہیں عزت و آبرو عطا فرماتا ہے، اور موت آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ شان و عظمت اور اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بارے میں کئی احادیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل علم قرآن و سنت کے جو ناشر ہیں، اسے پھیلانے والے ہیں، اس دین کو عام کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے بعد اس کو عام کرتے ہیں۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال دنیا سے کٹ جاتا ہے، سلسلہ اعمال اس کا منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے، مگر 3 چیزوں کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ ان میں سے ایک وہ صدقہ جاریہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، وہ جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، وہ پانی کی شکل میں تھا، وہ ہسپتال کی شکل میں تھا، وہ علمی درسگاہ بنا کر چلا گیا، وہ قبرستان کے لیے جگہ چھوڑ کر وقف کر کے مرا۔ اس طرح کوئی بھی خیر کا عمل صدقہ جاریہ کر گیا، فرمایا جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں مرنے کے بعد اسے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، اور علم نافع ہے، قرآن و سنت کا علم، جس نے پڑھا پڑھایا، لکھا لکھایا، اسے عام کیا، خود نہیں پڑھا تھا، ایسی درسگاہیں تعمیر کی، ایسی مساجد بنا دیں، ایسے ادارے بنا دیے جہاں سے لوگ دین سیکھتے ہیں، دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور دین سیکھ کر قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں، دین سیکھ کر لوگوں کے رہبر بنتے ہیں، دین سیکھ کر لوگوں کے استاد اور مربی بنتے ہیں۔ فرمایا یہ آدمی دنیا سے رخصت ہوا تو قیامت کی دیواروں تک اس کا ایسا اجر شروع ہوا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، او علم ينتفع به، یہی مسجد کی مثال لے لیں۔ یہ مسجد، اس میں کتنے لوگ شامل ہیں، کتنے احباب اس میں شامل ہیں، اس کے اندر کتنے لوگوں کی کہ اللہ اکبر محنتوں سے
کتنے لوگوں کا پیسہ اور پیار رزق حلال سے یہاں پہ صرف ہوا اور ہو رہا ہے۔ جب تک یہاں سے علم سیکھنے والے سیکھتے رہیں گے، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، نمازیں پڑھنے والے سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، نمازیں پڑھنے والے آہو بقا یہاں پہ غریہ زاری رب کے یہاں کرتے رہیں گے، جو سجدہ کرے گا وہ تمہارے حصہ میں لکھا جائے گا کہ تو نے یہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا بنایا، ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر اللہ کا گھر بنایا، تعلیمی درسگاہ بنائی دین اسلام کو نشر و اشاعت کے لیے۔ وہ ایسا صدقہ جاریہ بنا، ایسا صدقہ جاریہ بنا کہ مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہ ہے وہ علم نافع، یہ ہے وہ علم وحی، یہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ آپ اپنی اولادوں کو دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو پانے کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کیجئے، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، کیونکہ آج کل مدارس کے داخلے رمضان المبارک کے بعد کھلتے ہیں، اور یہ ایسی دین کی چھاؤنیاں ہیں، ایسے دین کے مراکز ہیں جہاں کبھی ہڑتال نہیں ہوئی، جہاں کبھی چھٹیاں نہیں ہوئیں، بہت معمولی چھٹیاں عیدین کے موقع پر، یہ امتحان کے موقع پر، ہمیشہ سلسلے کے ساتھ یہ مدارس پورا سال خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ قال اللہ و قال رسول کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نمازوں میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچی اور بچیاں جب تم غفلت کی نہیں سوئے ہوتے ہو، یہ تہجد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث رسول کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینی مراکز درسگاہیں جو ہیں، یہ اللہ کے دین کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ مدارس مساجد نہ ہوتے تو شاید قرآن پاک تو ہوتا، لیکن علم کو عام کرنے والے نہ ہوتے۔ آج آپ کو کسی بھی مسئلہ میں ضرورت پڑتی ہے، سود کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، کسی بھی مسئلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ رہنمائی کے لینا چاہتے ہیں، آپ کسی بینکر کے پاس نہیں جائیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ اہل علم کی طرف آپ جائیں گے کہ وہاں سے اس کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو دینی رہنمائی انہی مساجد سے، انہی مدارس سے ملے گی جو دین اسلام کے مرکز ہیں اور دین اسلام کے قلعے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا دین سیکھنے والے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیکی اور بھلائی کی تعلیم لینے والے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ اکبر، فرشتے بھی ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر مخلوق ان کے لیے دعا گو ہوتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینی مدارس، یہ دینی درسگاہیں جو ہیں، یہاں پر اپنی اولادوں کو بھیجیں، قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، اور یہ ایسے علم ہیں جن سے انسان کی انسانی اخلاقیات کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاقیات کا حسن ملتا ہے، حلال و حرام کی تعلیم ملتی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے وارث جو ہیں وہ اہل علم ہیں، اور اہل علم جنہوں نے اس تعلیم کو عام کیا، جنہوں نے اس تعلیم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سبب بنے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دینی مدارس کی ابتدا مکہ میں ہی ہو گئی، دار ارقم کے نام سے، جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو نئے اسلام کی طرف لوگ آتے ان کا استقبال ہوتا، ان کو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انہیں تعلیم دی جاتی۔ ہجر کر کے مدینہ پہنچے تو اصحاب صفہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا، جس کے اندر مسکین اور محتاج صحابہ، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اگر ایک چادر ہے 70 دھام کے لیے تو اوپر لینے کے لیے نہیں ہے، جن کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، غرباء و مساکین۔ مسجد نبوی میں صفہ جو چبوترا تھا وہاں پر منتظر رہتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے، زیادہ سے زیادہ تعداد
300 تک بھی گئی، کم سے کم 70 تک حدیث میں ملتا ہے، بڑھتی رہتی، کبھی کم ہوتی رہتی ان کی تعداد۔ تو جتنے بھی دیگر صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ بھی آ کر جب دینی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تو اصحاب صفہ کی طرف آتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات تھی، دین اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات تھی۔ وہی اصحاب صفہ جہاں سے صحابہ نے سیکھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو محفوظ کیا، علم حدیث کو محفوظ کیا، پھر وہ کتابوں میں محفوظ ہوا۔ آج پوری دنیا میں ان کے گیت گائے جاتے ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کتنے صحابہ ہیں قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ خوشی کے بارے میں یہ طریقہ تھا، غمی کے بارے میں یہ طریقہ تھا، نکاح کے بارے میں یہ طریقہ تھا، طلاق کے یہ مسائل، اللہ اکبر، سود کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ لے، صحابہ اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو محفوظ کرتے ہیں، اور آج تک ہمارے پاس یہ دین اسلام موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور اسلام آخری دین ہے جو قیامت تک کے لیے قائم رہنے والا ہے، اور کتاب و سنت کا علم جو باقی رہنے والا ہے، اس کے حاملین بنے، محافظین بنے، اس کو سیکھیں، اس کو پھیلائیں۔ اگر خود نہیں پڑھے تو انتظام کریں۔ آپ کی اولادیں بڑی ہو چکی ہیں، مصروف ہیں دنیا داری میں، تو اپنی آل اولاد میں سے، بھانجے بھتیجوں میں سے، نواسے نواسیوں میں سے اپنی اولادوں کو ضرور قرآن کا داعی بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، دین اسلام کا عالم بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ دین اسلام کا سب سے پہلا اور اہم پہلو ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی توحید کا علم آ جانا، اللہ کی پہچان ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگیاں گزارو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں علم رہنمائی ملے گی کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، حلال و حرام کے مسائل ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور اس کے زکوٰۃ کیا ہے، اس کا عشر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں دین اسلام سے ملیں گی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کھانے سے بچیں، سود حرام ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ ازدواجی و معاشرتی زندگی گزارنا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت اور تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ملیں گی، قرآن و سنت سے ملیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ یقیناً آخرت کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، دین کی طرف راغب کریں، اور لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں، برائی سے لوگوں کو منع کریں۔ یہ سب سے کامیابی والا راستہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ایسا کیوں نہیں کہ ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور واپس آ کر اپنی قوم کو بھی دین اسلام کی تعلیم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، برائی سے منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، وہ دین اسلام، اللہ کا قرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ان تعلیمات سے ہمارے سینوں کو روشن کرے، ہماری نسلوں کو، ہماری پشتوں کو
ہماری اولادوں کو دین کا داعی اور دین کا مبلغ بنائے، اور رہتی دنیا تک دین اسلام کا غلبہ ہو، دین اسلام پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سوائے 3 اعمال کے اس کا سلسلہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے، دوسری احادیث میں اور کئی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ جاریہ بننے والے اعمال اپنی زندگی میں حلال کی کمائی میں سے، محنت کی کمائی میں سے کوئی نہ کوئی کام اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ایسے کر جائیں کہ مرنے کے بعد ایسی فیکٹری اور ایسا کارخانہ لگ جائے کہ آپ کو اجر و ثواب اس کا پہنچتا رہے، کمی نہ آئے۔ پتہ نہیں اپنے دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سنت کے مطابق غسل بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے، لیکن اللہ کے راستے میں جو آپ صدقہ جاریہ کر جائیں گے، یقین جانیے قیامت کی دیواروں تک آپ کا اجر جاری ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرما او علم ينتفع به، علم نافع، قرآن و سنت کا علم جو میں نے اختصار کے ساتھ خطبہ جمعہ میں بیان کیا، اس کا علم خود بھی حاصل کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بھی چونٹیوں کی دعاؤں کے حقدار، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار، ہر مخلوق کی دعا کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ مساجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس کا آغاز کریں اور ان کلاسوں میں کو مضبوط کریں۔ ناظر قرآن، تجوید قرآن، حفظ قرآن، ترجمہ قرآن، فہم قرآن کے نام سے یہ کلاسیں ہر مسجد کی رونق بنائیں اور ان کا حصہ بنیں۔ اللہ کی قسم آج بھی ہم سب فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں اگر یہ عمل ہم کر لیں تو۔ یہاں پہ بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ترجمہ قرآن کی کلاس، تعلیم بالغہ کے حوالہ سے، نادر قرآن، فہم قرآن کے حوالے سے بھی یہ سلسلے یہاں پہ جاری و ساری رہتے ہیں پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور والد صالح یدعو، نیک اولاد کا پیچھے چھوڑ جانا ہے۔ تیسرے نمبر پر نیک اولاد، جس اولاد کی آپ نے تربیت کی ہے قرآن و سنت کے منہج پر، وہ اولاد جب بھی وہ آپ کے لیے خیر کا کام کرتی ہے، کوئی بھی نیکی کا خیر بھلائی کا کام کرتی ہے، تو آپ اس کے اجر میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو دین کا داعی اور مبلغ نہیں تو کم از کم حلال و حرام، فرائض، سنن، جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اور کم از کم زیادہ نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک بیٹا جب والدین دنیا سے جائیں تو ان کا نماز جنازہ سنت کے مطابق پڑھا سکتا ہو، تجہید و تکفین کے مسائل سے آگاہی رکھتا ہو، حلال و حرام کا پتہ ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز کا پتہ ہو، ماں باپ کے احترام کا پتہ ہو، بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ ہو، سود کی حرمت کا پتہ ہو، اور ازدواجی معاملات جو نکاح کے مسائل ان سے واقفیت ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو حلال و حرام کی تعلیم دینا اپنی اولادوں کو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی اولاد کو ایسا علم دے جاتے ہیں تو یقیناً جب تک وہ ان چیزوں پر عمل پیرا رہے گی، آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا، صدقہ جاریہ یہ عمل بن جائے گا، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو بھائیوں، آج کل مدارس میں پورے ملک کے اندر داخلے کھل چکے ہیں، شعبہ حفظ میں، شعبہ درس نظامی میں، شعبہ فقہ میں، اور بہترین انتظامات ہیں ہر مدارس کے اندر اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے اور معاونین کے تعاون سے۔ اللہ نے درسگاہوں کو اور مضبوط کرے اور آباد رکھے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے، اور مدارس اور مساجد کے بازو بنے، ہر لحاظ سے انہیں آباد کریں۔ اگر آپ پیسہ روپیہ نہیں لگا سکتے تو اپنی نسلوں میں سے، اپنی آل اولاد میں سے کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ ضرور دین اسلام کے لیے وقف کریں، جو دین کا داعی اور مبلغ بنے۔ اللہ سے دعا ہے یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے شعبہ حفظ میں، خواتین سیکشن میں بھی اور طلباء سیکشن میں بھی الحمدللہ داخلے جاری و ساری ہیں۔ تو اپنے بچوں کو
بہترین قاری قرآن، حافظ قرآن اور خوش خطی، عصری تعلیم ساتھ ساتھ، تربیت تعلیم ساتھ ساتھ، کئی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم پڑھاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو ضرور یہاں پہ بھی داخل کروائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس ایک چٹ آئی ہے، ہمارے بھائی ہیں ندیم بھائی جو ابھی آئے تھے میرے پاس، یہ بڑے ہی ماشاءاللہ ہمارے محسن دوست ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ اچانک عید والے دن، جب یہاں پہ ہم عید پڑھ رہے تھے، عید کے دوران ہی ان کو فون آیا، ان کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ندیم بھائی رضوان بھائی کے بہنوئی ہیں، عمران بھائی کے بہنوئی ہیں۔ یہ ادارے کے اکثر معاملات میں شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ یہ محراب جس میں کھڑا ہوں، یہ بھی ماشاءاللہ ندیم بھائی کے ہاتھوں سے تیار ہوا، اور پرانی بلڈنگ میں کئی ایسے منصوبے ہیں، تقریباً سمجھیں کہ ہر منصوبے میں ندیم بھائی کا، رضوان بھائی ان کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی عید والے دن صبح فرسٹ ٹائم۔ میری خالہ زاد بہن عید کے دوسرے دن اللہ کی رضا وفات پا گئی۔ دونوں ہی خواتین مواحدہ تھیں اور حلال و حرام کو سمجھنے والی تھیں، با پردہ اور حیادار تھیں۔ ان کے لیے یہ دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور نماز جنازہ کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، انشاءاللہ ہم پڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ اللہ انہیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخر کی ہر طرح کی ہمیں خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔